دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہماری معلومات میں جو ہے وہ کمی ہے، ہمیں بعض چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اپنی پیروی کرنے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو طریقے بتلاتا ہے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ دعا مانگنا ہے، اور میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں یقین مانے ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، اپنے رب سے صحیح معنوں میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں نہیں آتا۔ ہمیں کیا مانگنا چاہیے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ حضور کے بڑے ہی پیارے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے ہے چچا، لیکن احترام بھی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ ہر صحابی ویسے تو باادب ہی ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے باادب ہیں، بے ادبی کا کہیں بھی عنصر نہیں ہے۔ صحابہ کا ادب تو کمال درجے کا نا، اس سے بڑھ کر کیا ادب ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ عموماً نفرت ہوتی ہے لعاب دہن سے، یعنی تھوک سے۔ ماں بھی بچے کا ناک صاف کرنا ہو نا تو منہ اس طرف کو کر کے تو ایسے کر کے ایسے کرتی ہے۔ ماں ایک محبت کا نام ہے، اپنے بچے کا ہی ناک صاف کر رہی ہو نا تو منہ اس طرف کر کے ایسے کر کے تو ایسے۔ لیکن صحابہ نے سرکار کی ریٹھ مبارک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا ادب؟ ادب کے انداز مختلف ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان سے پوچھا جاتا نا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اللہ کیا شاندار جواب ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑا کمال کا جواب۔ آپ فرمانے لگے حضور تو ہر لحاظ سے بڑے ہیں، البتہ یہ ہے کہ میری ولادت 2 سال حضور سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا میں 2 سال بڑا ہوں، نہ بڑے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں 2 سال بڑا ہوں، نہیں، فرمایا میرا محبوب تو ہر لحاظ سے بڑے ہیں۔ اب فرماتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو ذہن میں کچھ الجھن سی تھی، تو میں نے عرض کی سونے محبوب مجھے بتائیں نا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شاندار سوال ہے، یقین مانے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے۔ عرض کی سونے محبوب مجھے بتائیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے چچا، جب بھی مانگو تو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، عافیت مانگو اللہ سے عافیت طلب کرو۔ فرماتے ہیں چند دن دوبارہ گزرے نا تو میں دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ مجھے بتائیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا چچا اپنے رب سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہ، ہمیں نہیں دعا مانگنی آتی، یقین مانے ہماری دعا دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ وہ نہ میرا گھر، میرے بچے، میرا کاروبار، میری صحت، میری فیملی، ہم اپنے ہی گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آخرت، روحانیت، اللہ کا خوف اور اس کی محبت یہ تو ہماری دعاؤں میں ہے ہی نہیں۔ کفار مکہ جب حج کیا کرتے تھے نا، ان کے حج کے انداز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ پارہ 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے،
فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کفار مکہ یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا دے دے ہمیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا پھر انہیں دنیا تو دے دی گئی لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہماری اگر ہم توجہ کریں تو ہماری دعاؤں کا زاویہ نظر بھی دنیا ہی ہے، ہم دنیا ہی کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مومنین کا کیا وصف بیان کیا گیا، فرمایا مومن دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی دے لیکن دنیا بھی اچھائی کے ساتھ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، مولا آخرت بھی بھلائی کے ساتھ عطا فرما دے۔ فرمایا وقنا عذاب النار، اور یہ کہتے ہیں مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو مانگا ہے اللہ ضروری نہیں عطا فرمائے گا۔ تو ہماری دعاؤں کے اندر آخرت نہیں دنیا ہے، اور معاذ اللہ یہ تو کفار کا وصف بیان کیا گیا ہے، دنیا 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 ہی مانگنا۔ اللہ سے مانگنی چاہیے دنیا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اللہ سے مانگے لیکن ذرا اپنی ترجیحات مختلف کریں، اپنے زاویہ نظر کو بدلیں، کہ جب بھی رب کے حضور دعا مانگیں تو صرف دنیا ہی کو نہ مانگیں یار، اس سے آخرت بھی طلب کریں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا بار بار ہماری توجہ عافیت کی طرف دلائی ہے کہ تم اللہ کے حضور عافیت مانگو، ہے تو یہ ایک ہی لفظ عافیت، کوئی زیادہ لمبا چوڑا جملہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جناب آپ جو ہے وہ 2 دن بیٹھ کے اس دعا کو یاد کریں، ایسا نہیں ہے، ایک لفظ ہے عافیت۔ اور یہ میرے محبوب کی خاصیت ہے، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بڑے زیادہ ہوتے ہیں، بات وہ بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع کلم کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ میرا معجزہ ہے، بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑی کمال کی ہے۔ فرمایا جامع الکلم بنایا ہے مجھے۔ اور صوفی اکرام نے تو کمال کیا نا، صوفی پھر صوفی ہوتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو نا، عافیت کی دعا مانگو، اللہ کو عافیت مانگنے والا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا وہ بندہ پسند آتا ہے۔ اب عافیت ہے کیا یار جس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے عافیت کا؟ عافیت یہ ہے کہ تمام ظاہری، باطنی، غیر پسندیدہ باتوں، آفات و بلیات اور بیماریوں اور دیگر مصیبتوں سے اللہ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما دے، یہ عافیت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عافیت۔ ہم دعا مانگتے ضرور ہیں لیکن عافیت والے لفظ کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں، ہم دعا مانگتے ضرور ہیں لیکن عافیت والے لفظ کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے؟ نہیں، ہم نہیں، ہم کیا دعا کریں، یا اللہ اے اللہ پاک تو مجھے نوکری دے دے۔ بھائی ٹھیک ہے، نوکری کی دعا مانگنے سے منع کس نے کیا ہے؟ مانگیں لیکن مانگنی ہے عافیت کے ساتھ۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کوشش کیا کرو عافیت کے ساتھ دعا مانگو، اگر تم اولاد کی دعا مانگ رہے ہو تو عافیت کے ساتھ دعا مانگو، جب تم عافیت کے ساتھ مانگو گے اللہ بغیر پریشان کے ہی تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اور سونے محبوب نے نا کچھ چیزوں کے اندر، کچھ اوقات کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اس وقت میں اس جگہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت بیان یہ فرمایا ہے اذان و اقامت کے درمیان دعا مانگنا۔
حضرت انس کہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ، اذان و اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب قبولیت کا پتہ چلا، ہمیں پتہ چلے نا تو ہم نے تو مانگنی دنیا ہوتی ہے۔ اب صحابہ تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی تھی، یہ نبی کے سٹوڈنٹ ہے نا، سرکار نے ان کی جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے عرض کی سونے محبوب آپ نے بتایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اگر ہمیں اس وقت میں دعا مانگنے کی توفیق ملے تو اب یہ بھی ارشاد فرمائے نا پھر اللہ سے مانگے کیا، مانگنا کیا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ ہم تو پوچھتے ہی نہیں نا مانگنا کیا ہے، ہمارے ذہن میں تو پہلے ہی کئی سارے پلان ہوتے ہیں، ہم نے وہ مانگنے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول سے عرض کیا رسول اللہ بتائیں نا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت میں دعا قبول ہوتی تو مانگو کیا مجھے بتائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹے انس اس وقت میں اللہ کے حضور عافیت کی دعا مانگا کرو کہ عافیت بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، عافیت۔ میں نے بتایا ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے جن کا نام عمر تھا، اور یہ ہم وقت جب بھی دعا مانگتے عافیت کی دعا مانگتے، مولا مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا، مولا دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمانا۔ ساتھی کہنے لگے یار ٹھیک ہے بات تمہاری، عافیت کا سوال کرنا چاہیے لیکن ہر وقت ایک ہی دعا مانگتے رہنا، بڑی ساری ڈھیروں دعائیں اور دعائیں بھی تو مانگا کرو، تم صرف عافیت ہی کا سوال کرتے ہو، عافیت ہی مانگتے ہو۔ وہ مسکرائے، فرمانے لگے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور یقین مانو جو چیز محنت اور مشقت سے ملتی ہے نا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یہ بڑی مشقت سے چیز ملی ہے۔ کہا حضرت کیا ہے بتائے نا۔ آپ فرمانے لگے میں مزدور آدمی تھا، سارا دن مزدوری کرتا، بار برداری کرتا، یعنی بوجھ اٹھاتا، تو بھاری بھرکم بوجھ اٹھانا میرا کام تھا۔ ایک دن آٹے کے بھاری بھرکم میں نے کئی سارے تھیلے نہ اٹھائے تو مشقت زیادہ ہوئی، مجھے تھکاوٹ ہوگی راستے میں، تو منزل پر پہنچنے سے پہلے میں نے راستے میں نا وہ تھیلے نیچے اتارے تو کچھ دیر رکا تاکہ کوئی سانس وغیرہ لے لوں۔ تو جب رکا نا تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی، یا اللہ اگر تو مجھے 2 روٹیاں دے دینا بغیر محنت مشقت کے تو میں اسی پر گزارا کر لوں گا، یہ بوجھ جب مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ کہتے دعا ختم ہوئی تو میں نے دیکھا سامنے 2 آدمی نے لڑائی کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف گیا کہ جا کر لڑائی جو ہے وہ چھڑاؤں، صلح سلائی کا کوئی معاملہ کروں۔ ہمارے ہاں بھی لڑائی ہو نا تو چھڑانے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے لڑائی کا تماشا دیکھنے سے منع فرمایا ہے، برابر ہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی، دونوں منع ہے۔ کئی لوگ کتے لڑائی کروا کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرغے لڑائی کروا کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ اسلام لڑائی کو ناپسند کرتا ہے، انسانوں کی ہو یا جانوروں کی۔ فرماتے میں بھاگ کر گیا کہ لڑائی چھڑاؤں، کہتے ہیں غلطی سے ایک آدمی نے جو پتھر پکڑا تھا اس کے سر پر مارنے کے لیے وہ میرے سر پر آ لگا اور سر پھٹ گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا، کپڑوں کے اوپر خون ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی اور ہم 3 آدمی تھے وہاں، وہ 2 لڑائی کرنے والے اور ایک میں تیسرا، انہوں نے تینوں کو پکڑا اور مجھے بھی مجرم سمجھا اور تینوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بڑی مدت تک میں جیل میں رہا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا
تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا عمر تم نے ہم سے 2 روٹیاں بغیر مشقت کے مانگی تھی، وہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ جیل میں بغیر مشقت کے مل رہی تھی۔ اگر یہ مانگتے عافیت کے ساتھ تو 2 روٹیاں پھر بھی دے دینی تھی، جیل نہیں تھی، اللہ نے تمہیں عافیت کے ساتھ یہ عطا فرمانی تھی۔ کہتے آنکھ کھلی تو مجھے سمجھ آ گئی عافیت بڑی نعمت ہے۔ اسی وقت سجدے میں گرا، مولا میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دے نا، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ عافیت کیا ہے۔ کہتے میں ابھی دعا مانگ رہا تھا، جیل کا دروازہ کھٹکا اور دروغہ جیل نے کہا این عمر الحمال، وہ جو بوجھ اٹھانے والا عمر ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں، یہاں ہوں۔ کہا چلو تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کے حضور عافیت کا پہلا سوال کرتا ہوں۔ عافیت، بزرگ فرماتے ہیں عافیت نہ عافیت یہ ایسا ایک تاج ہے جو تندرست آدمی کو خود نہیں دکھائی دیتا، اس کے سامنے جو بیمار ہوتا ہے نا اسے وہ بڑی اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، صحت ہے تو ہمیں یہ تاج نہیں دکھائی دے رہا عافیت والا۔ اور ہمارے ہاں کثرت مال کو نا سب کچھ سمجھا جاتا ہے، یار مال ہے تو بس کمال ہے، مال ہے تو زندگی ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو بہاریں ہیں، مال نہیں تو زندگی فضول ہے، کچھ نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کثرت مال سے عافیت بڑی دولت ہے۔ کثرت مال سے عافیت جو ہے یہ زیادہ افضل اور بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو تھوڑا مال ہو لیکن ہو عافیت والا تو یہ بندے کے لیے بڑا بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس میں مصیبتیں ساتھ شامل ہوں۔ ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ لکھنؤ کا ایک نواب تھا، بڑا مالدار، اس زمانے میں بھی اس کے پاس اتنا مال تھا کہ عام لوگوں کو جو کھانے کے لیے نعمتیں نہیں نہ ملتی تھی وہ نعمتیں اس کے کتے بھی کھایا کرتے تھے، اتنا مال۔ کچھ عرصہ کے بعد نا وہ بیمار ہوا، اس سے معدے کا مرض لاحق ہوا، جو چیز بھی کھاتا ہضم نہ ہوتی۔ آج ہم کھاتے ہیں کھانا ہضم ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی نہیں ملی یار، اللہ سے دعا مانگی تھی وہ کار مل جاتی، بنگلہ مل جاتا، وہ اچھا جو ہے وہ موبائل مل جاتا، وہ فلاں پلاٹ جو ہے وہ کمیٹی نہیں نکلی، میں نے دعا مانگی میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ اس کو تو میں نعمت سمجھتا ہی نہیں، کھانا کھایا اور ہضم ہو گیا، میرے نزدیک تو یہ نعمت ہی نہیں۔ پانی پیا پیشاب کے راستے سے نکل گیا، میرے نزدیک تو یہ نعمت ہی نہیں۔ میرے نزدیک تو نعمت مال ہے، جس چیز کا میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ چیز مجھے ملے تو تب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہوا، معدہ خراب ہوا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اتنا اس کا معدہ ڈسٹرب ہوا کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ ڈال کر وہ چوستا تھا نا پھر بھی اس کا معدہ خراب ہو جاتا تھا، بوٹی تھوڑی نیچے جانی، وہ چوسنے سے بھی اس کا معدہ خراب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، جنگل گیا ہے، لکڑیاں کاٹی، سر پر ایک بوجھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا، دوپہر کا وقت تھا، تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں نا ایک درخت کے نیچے اس نے کہا تھوڑی دیر کیوں نہ آرام کر لوں، گٹھا نیچے پھینکا، شاپر میں 2 روٹیاں تھی، روٹی نکالی اور جیب سے پیاز نکال کر اسے ہاتھ سے ہی توڑتے ہوئے روٹی کے اوپر رکھا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر نا وہیں جو ہے وہ لیٹ گیا اور بڑی بہترین نیند سو رہا تھا۔ وہ جو لکھنؤ کا نواب تھا نا اس نے بڑے تاریخی کلمات کہے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا میری کوئی نوابی ساری کی ساری مجھ سے لے لے، میرے پاس جتنی دولت ہے جائیداد ہے
جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری مجھ سے لے لے، لیکن کاش مجھے اس طرح کی صحت اور بھرپور طریقے سے یہ سونی نیند کوئی مجھے عطا کر دے یار۔ جس کے پاس نہیں نا اسے پوچھے جا کر۔ عافیت ہے یہ بہت بڑی نعمت، لیکن جسے ہم سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے متعدد فرامین کے اندر ہمیں اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اپنے رب سے عافیت مانگو۔ خود بھی سرکار عافیت مانگتے تھے، عافیت کا بار بار اپنے رب سے سوال کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن مسجد کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے تمہیں یاد ہے پچھلے سال اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں عموماً جب بھی سرکار کا ذکر خیر آتا تو ہم دیکھتے کہ صدیق اکبر کی عشق مصطفیٰ کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ تر ہو جاتی۔ کچھ دیر افاقہ ہوا تو فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا فرمایا؟ صحابہ کہنے لگے بتائے نا کیا فرمایا؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا صدیق اکبر تمہیں پتہ ہے بندہ مومن کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ملی ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، آپ ارشاد فرمائے نا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، لہذا ہمیشہ اپنے رب سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ کس قدر اہمیت اجاگر کی ہے عافیت کا سوال۔ عافیت مانگنی چاہیے اللہ سے جب بھی دعا مانگے، اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ نہیں آتی عربی تو کوئی بات نہیں، مولا مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگے، صرف دنیا کی نہ مانگا کرے۔ ہمارے آنا یقین مانیں اب خالصتاً لوگ دینی کام کرنے کے بعد بھی دنیا ہی اللہ سے مانگتے ہیں۔ مسجد بنوانے کے بعد بھی نا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا۔ مدرسہ بنوایا ہے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ دنیا۔ عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے حضور جو مانگتے ہیں وہ صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یار کمال نہیں ہوگی؟ یہ کیا ہے کہ یار بندہ مومن کی نظر میں صرف دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے، حالانکہ بندہ مومن کی یہ نظر نہیں ہے۔ بندہ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیں نا سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ سب سے افضل، کیونکہ صحابہ کو تو پتا ہے سرکار کو سب کچھ پتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سب سے افضل دعا اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اس صحابی نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہی سوال کیا، اللہ کے رسول نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرنا یہی سب سے زیادہ افضل دعا ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ حاضر تھے کہ ایک صحابی نا سائڈ پر دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دینا، میں صبر کر سکوں مصیبتوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میرے صحابی، اس طرح دعا نہیں مانگتے۔ یا رسول اللہ پھر کیسے مانگتے ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیں نا، مجھے بتائیں۔ فرمایا صبر تو تب آئے گا جب تم پہلے مصیبتوں میں پڑو گے، گویا کہ تم اپنے اوپر مصیبتوں کی دعا مانگ رہے ہو۔ نہ مصیبتوں کی دعا نہ مانگو، اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرو، وہ تم سے مصیبتیں دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک صحابی کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کرنے تشریف لے کر گئے، وہ بڑے بیمار ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے بیمار کہ جیسے
چوزا ہوتا ہے نا، جب نیا نیا انڈے سے نکلتا ہے تو وہ والی کیفیت انہوں نے بیان کی کہ اس طرح بیماری تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے بیٹھے، فرمایا میرے صحابی تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے تھے؟ عرض کیا رسول اللہ مانگتا تھا۔ فرمایا کیا مانگتے تھے؟ کہنے لگے جی دعا مانگتا تھا یہ کہ اے اللہ اگر تو نے آخرت میں مجھے کوئی عذاب دینا ہے تو دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ فرمایا نہ پیارے صحابی اس طرح دعا نہیں مانگتے، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کا عذاب برداشت کر سکیں، اس کی آزمائش میں کامیاب ہو سکے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگو اپنے رب سے عافیت ہی کی دعا مانگو، عافیت عافیت عافیت۔ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ میں حفظ قرآن کر رہا تھا، اسی دوران میں نے حدیث کا علم سیکھنا بھی شروع کر دیا، تو میری توجہ حدیث کے علم کی طرف کچھ زیادہ ہو گئی، کچھ گھر کی بھی مصروفیت تھی، تو حفظ قرآن نہ کچھ رہ گیا میرا، تو میں نے اللہ کی حضور دعا مانگی مولا مجھے کچھ وقت دے دے کہ میں نہ حفظ قرآن مکمل کر سکوں۔ کہتے چند دن گزرے تو قرآن کا ایک مسئلہ اس دور میں اٹھا کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ تو بادشاہ نے اس مسئلے کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں وہاں جا کر میں نے سارا قرآن حفظ کر لیا، جب قرآن حفظ ہو گیا تو جیل سے نجات ملی، تو میں نے رات خواب میں کیا دیکھا، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا ہو گیا قرآن حفظ، اگر تم ہم سے عافیت کے ساتھ یہ سوال کرتے قرآن بھی حفظ ہو جانا تھا اور جیل میں بھی جانا نہیں پڑنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے جب زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا نا، گناہ مطلب زنا کی طرف، کہا اگر تم نے زنا نہ کی تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی، تو آپ نے کہا رب السجن احب الیہ، اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، جس کی طرف یہ بلا رہی ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے جیل زیادہ پسند ہے، تو جیل میں چلے گئے۔ علامہ راضی نے لکھا 8 سال تک جیل میں رہے، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تم نے جیل کو پسند کیا، ہم نے تمہیں جیل میں ڈال دیا، اگر تم عافیت کا سوال کرتے تو جیل بھی نہ ہوتی اور اس کام سے تمہیں نجات بھی عطا فرما دیتے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے، اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو جو ہے یہ شامل کریں کہ جب بھی دعا مانگے مولا ان دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔